میدان میں اترا ہے تیرا پیر مبارک، مستو کو ہوئی خم کی حسین سیر مبارک۔ اونچا جو کیا ہاتھ محمد نے علی کا، وحدت نے رسالت سے کہا خیر مبارک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا، اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے؟ ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جو شخص علی کو دوست رکھے وہ مجھے بھی دوست رکھے، اور جو شخص علی کو دشمن رکھے وہ مجھے بھی دشمن رکھے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع عید غریر ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، غریر کیا ہے؟ غریر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے حاجی جدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے شمال کا راستہ مدینے کی طرف اور جنوب کا راستہ یمن کی طرف، مشرقی راستہ عراق کی طرف اور مغربی راستہ مصر کی طرف جاتا ہے۔ آج غریر نامی یہ جگہ گمنام ہو چکی ہے، لیکن ماضی میں ایک دن یہی سرزمین تاریخ اسلام کی ایک اہم واقعے کی گواہ تھی، اور یہ واقعہ 18 ذی الحج 10 ہجری کا تھا، جو آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اپنے داماد اور چچا زاد بھائی علی ابن طالب کو ولایت کے درجے پر فائز کیا تھا۔ تو غریر خم کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال 24 ذی القعدہ کو ہزاروں کا قافلہ لے کر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اس لیے یہ حجۃ الوداع کے نام سے بھی مشہور ہے، جس میں 90,000 سے زیادہ صحابہ اکرام شامل تھے۔ مناسک حج مکمل کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو الوداع کہا اور حرم سے رخصت ہوئے۔ واپسی پہ 18ویں ذی الحج کے دن یہ عظیم قافلہ جفا پہنچا۔ جفا مکہ سے 13 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کے قریب 2 میل کی مسافت پر ایک تالاب ہے جسے غریر کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس قافلہ غریر کے قریب پہنچا تو جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ اس مقام پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمائیں۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروان کو رکنے کا حکم دیا۔ آگے نکل جانے والوں کو واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلد ہی غریر خم کے مقام پر پہنچنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور ایک ممبر بنانے کا حکم دیا۔ پھر آپ اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ شروع کیا۔ حمد و ثنا اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، ہم اس مقام پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم برائی اور اپنے برے کاموں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا ہادی و رہنما نہیں، وہ وقت قریب ہے کہ میں دعوت حق کو لبیک کہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تم بھی جواب دہ ہو اور میں بھی جواب دہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے تم سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے؟ یہ سن کر پورے مجمع نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت کوششیں کی اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ پیغمبر نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اس پوری دنیا کا معبود ایک ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں، اور جنت و جہنم آخرت کی جاویدانی زندگی میں کوئی شک نہیں؟ سب نے کہا صحیح ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد
میری اور ان دو یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سوال کیا، ان دو اہم چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کی قدرت میں ہے اور دوسرا تمہاری قدرت، اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اے لوگوں، قرآن اور میری اطاعت پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تکمیل اور کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی تعریف کی، اے لوگوں، یہ علی ہے، تم میں سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے، یہ دین خدا کا مددگار ہے، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، عالی اور مہدی ہے۔ علی سے بیزار نہ ہو جانا، ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، مومنین پر خود ان سے زیادہ سزاوار کون ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنوں کا مولا ہوں، اور میں ان کی نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اتنا اونچا فرمایا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، اس شخص کو اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس شخص کو اپنا دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ غریر کے اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ صاف پیغام دیا، حضور کے بعد اسلامی معاشرے کے رہبر اور نمونہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت ہوں گی۔ امام علی اور آپ کی اولاد ہم پر ولایت اور حاکمیت رکھتے ہیں، جن کی ولایت اور برکات سے ہمیں فیضیاب ہونا ہے۔ خطبہ غریر اس بات کا اعلان تھا کہ امام علی اطاعت رسول سے محبت و اطاعت ایمان کا حصہ اور مومن ہونے کی شرط ہے۔ رخسار ممکنات کا غیاضہ غریر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غریر ہے۔ کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غریر ہے۔